یہ صفحہ نمبر نئے ایڈیشن پہ ہے 570۔ حدیث کا نمبر ہے 1659۔ 810 پرانے۔ 810 ہاں جی۔ پرانے ایڈیشن پہ 810 صفحہ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1659۔ باب ہے 621۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے کتاب والو یعنی یہود و نصارہ، ہمارے قریب ایک ہی شک پر آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مساوی ہے، وہ یہ ہے کہ لا نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تمہارے نبیوں کا بھی یہی پہلا پیغام تھا، ہمارے نبی کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرنی، کم از کم اسی ایک بات پر تو متفق ہو جائیں۔ آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھ سے ابو سفیان نے یہ منہ در منہ یعنی زبانی بات بیان کی اور کہتے تھے، جس زمانہ میں مجھ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صلح ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ کا 6 ہجری کا یہ وقت تھا، شام کے ملک میں تھا ابو سفیان۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہرقل بادشاہ روم کے نام آیا۔ نبی پاک نے خط لکھا تھا سارے بادشاہوں کے نام، تو ان میں یہ خط روم کے بادشاہ کو بھیجا جس کا لقب تھا ہیراقل۔ اصل میں لفظ ہے ہیراقل، ہرقل کہہ دیتے ہیں آسانی سے۔ یہ خط لے کر جانے والے کا نام، صحابی جو سفیر بن کر لے کر گئے، ان کا نام تھا دحیہ کلبی، اور انہوں نے جا کر بصرے کے گورنر کو دے دیا، جو روم کی طرف سے گورنر بنایا گیا تھا بصرے میں۔ یہ بصرہ شہر بھی روم کے انڈر تھا اس وقت۔ اس نے ہرقل کو دے دیا، بصرے کے رئیس نے، گورنر نے ہرقل کو دے دیا۔ تب ہرقل کہنے لگا، اور ہرقل ان دنوں آیا ہوا تھا کہاں؟ ملک شام میں۔ ہرقل کہنے لگا، دیکھو یہاں اس قوم کا کوئی شخص آیا ہے، یعنی نبی پاک کی برادری کا، خاندان کا کوئی بندہ آیا ہے جس میں نبی پاک پیدا ہوئے خاندان میں، اور جو پیغمبر کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ مجھے بلایا گیا۔ ہم لوگ ہرقل کے پاس گئے، اس نے اپنے سامنے ہمیں بٹھا لیا اور پوچھنے لگا، تم لوگوں میں اس نبی کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ہم تاجر تھے، تجارت کے لیے مکے سے گئے تھے شام، تو قریشی تھے۔ اس نے کہا، اس نبی کا قریبی کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ میں نے کہا، میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اس وقت ہرقل نے مجھ کو اپنے سامنے کر لیا، بالکل اپنے قریب کر کے سامنے کر لیا، میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے، یعنی ہرقل بادشاہ بالفرض یہ بیٹھا ہے سامنے ابو سفیان، پیچھے وہ سارے قریشی۔ اور پھر اس نے کیا کہ میرے پیچھے اپنے مترجم کو بلایا، اس سے کہنے لگا، ان لوگوں سے کہہ، مترجم یعنی جو عربی جانتا تھا، وہ تو روم کا موجودہ نام کیا ہے؟ اٹلی مشہور ہے لفظ اٹلی کا جو اس وقت بادشاہ تھا، اٹلی زبان میں وہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے ترجمان کو کہا، بھی ان سے پوچھو سوال کچھ۔ کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ ان سے پوچھو کہ اس نبی کا حال پوچھو جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اگر یہ جھوٹ بیان کرے تو تم کہہ دینا یہ جھوٹا ہے۔ وہ ہرقل کہنے لگا کہ ابو سفیان سے میں پوچھوں گا نبی کے متعلق،
اگر یہ کوئی بات گڑبڑ کرے تو پیچھے والے کہہ دیں بھی یہ جھوٹ بولتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اگر سچ بیان کرے تو خاموشانہ. ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا، کیونکہ میں مسلمان نہیں تھا. خیر، اب ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ اس نبی کا خاندان کیسا ہے، کیفا نسب فیکم، اس کا نسب خاندان کیسا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا اس کا خاندان بہت شریف خاندان ہے. پھر کہنے لگا اچھا ان کے یعنی اس نبی کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر کہنے لگا اچھا پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس کی زبان سے جھوٹ سنا؟ میں نے کہا نہیں. پھر وہ بادشاہ کہنے لگا اچھا ان کی اس نبی کی پیروی کرنے والے آدمی مالدار ہیں یا غریب؟ میں نے کہا غریب. پھر کہنے لگا اچھا اس کے تابع دار لوگ تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں. پھر کہنے لگا کہ اچھا ان کے دین میں اگر کوئی بندہ پھر کر اس کو چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. یعنی دین میں آیا ہو پھر مرتد ہو کر گیا ہو؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہوا. کہنے لگا پھر اچھا ان کی کبھی آپس میں تمہارے ساتھ کبھی لڑائی ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی. ابو سفیان کہہ رہے میں نے کہا ہوئی. کہنے لگا لڑائی ڈول کی طرح ہے، ڈول جو نکالتے ہیں وہ اس سے کنویں سے، اس کی طرح. کہتے کیسے؟ کہ کبھی ان کو فتح ہوئی کبھی ہمیں فتح ہوئی. کہنے لگا اچھا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ نبی، کبھی وعدے میں خلافی کی؟ میں نے کہا نہیں. کہا اب لیکن ایک مدت کے لیے ہماری ان کی صلح ہوئی ہے، دیکھیے اس مدت میں وہ کیا کرتا ہے. ابو سفیان نے کہا ساری گفتگو میں مجھ سے کوئی جھوٹ ملانے کی کوشش نہ ہو سکی، بس اتنا ہی جو میں نے کہہ دیا کہ اب دیکھیے کیا کرتا ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا بھی اب بھی اس نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا. کہنے لگا اچھا ان سے پہلے کبھی کس شخص نے عرب ملک میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا نہیں. بس جب یہ گفتگو ہو گئی، یہ 10 سوال تھے ٹوٹل، تو ہرقل اپنے مترجم سے کہنے لگا اس شخص سے کہو کہ میں نے تجھ سے ان کا خاندان پوچھا تو کہتا ہے ان کا خاندان بڑا عمدہ ہے اور نبیوں کا خاندان ہمیشہ شریف خاندان ہوتا ہے. اب وہ تجزیہ شروع کر رہا ہے، بادشاہ تجزیہ. کہنے لگا نبیوں کا خاندان اچھا ہوتا ہے، تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ نبی ہے، پہلی علامت نبوت والی. پھر تجھ سے پوچھا کہ باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تو نے کہا نہیں. تو اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے خیال میں تھا کہ یہ بادشاہت لینے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے تابع دار غریب ہے یا امیر؟ تو نے کہا غریب. نبیوں کے تابع دار شروع میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ تیسری نبوت کی نشانی ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے اس کو سنا؟ تم نے کہا کہ نہیں. تو اللہ تعالی پر کہنے لگے کہ جب وہ بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ ان کے دین میں کو داخل ہو کر پھر برا سمجھ کر مرتد ہوا؟ تو نے کہا نہیں. تو کہنے لگے ایمان کا یہی حال ہے کہ جب ایمان خوشی سے دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر کبھی نکلتا نہیں. تو مومن جو بن جاتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتا، منافق ہی جاتا ہے. پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ تابع دار اس کے نبی کے ماننے والے لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں. کہنے لگا پھر یہی بات ہے کہ ایمان کا حال یہی ہے، ایمان بندے کا دن بدن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا.
پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ تمہاری ان کی لڑائی ہوئی؟ تو نے کہا ہاں ہوئی، لڑائی کا انجام ڈول کی طرح رہا، کبھی ان کو فتح کبھی ہمیں فتح۔ کہنے لگا نبیوں کی کیفیت یہی ہے، کبھی اللہ نبیوں کو غلبہ دیتا ہے، کبھی اللہ نبیوں کو آزماتا ہے، امتحان ہوتا ہے ان کا۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ کبھی کسی نے اس ملک میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو نے کہا نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر ان سے پہلے کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا یہ بھی اس شخص کی چال چلتا ہے۔ آخر اس کے ہرکل نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کہتے کیا ہے، کیا حکم دیتے ہیں وہ نبی حکم کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رشتہ داری کا خیال رکھو، بدکاری سے بچو۔ تب ہرکل کہنے لگا اگر تو سچ کہتا ہے، یہ باتیں تو سچ کہتا ہے تو بے شک وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور میں اگلی کتابوں کی تعلیمات کی روح سے یہ جانتا ہوں کہ ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، لیکن مجھ کو یہ گمان نہ تھا کہ وہ پیغمبر تم لوگوں میں عربوں میں پیدا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس پیغمبر تک پہنچ جاؤں تو مجھ کو اس سے ملنے میں بڑی خوشی اور بڑی آرزو ہے۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کر پانی پی لیتا۔ اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں اس نبی کی سلطنت روم تک پہنچ جائے گی جہاں آج میرے پاؤں ہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے نبی پاک کا خط منگوایا اور کھول کر پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ وہ خط بھی سن لو۔ ہرکل آپ نے سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرکل روم کے بادشاہ کو معلوم ہو، نبی پاک لکھ رہے ہیں، جو شخص سچے راستے کی پیروی کرے اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اما بعد، میں تجھ کو اسلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو، اللہ تجھ کو دورا ثواب دے گا۔ اگر تو نہ مانے تو یہ سمجھ رکھ تیری رایا کا بوال بھی تجھ پر پڑے گا۔ اس کے بعد نبی پاک نے یہ قرآن پاک کا مقام پڑھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اخیر آیت تک۔ اور آخر میں کیا ہے؟ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ جب ہرکل یہ خط پڑھ چکا تو بڑا شور و گل مچا، بک بک ہونے لگی اور ہم کو باہر جانے کا حکم دے دیا۔ کن کو؟ قریشیوں کو۔ وہ ان کا اپنا ہی پھڈا پڑ گیا، کہنے لگے تم تو باہر جاؤ نا، بھی ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں باہر جانے کا حکم دے دیا، ہم باہر چلے آئے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشا کے بیٹے کا تو بڑا درجہ ہو۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، وہ بارہ کہنے لگا بھی ہم تو کہتے تھے مکے میں اس کو لوگ مانتے ہیں، یہ روم کا بادشاہ اس کو نبی مانتا ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ بنی اسفر کا بادشاہ ان سے ڈرتا ہے، یعنی وائٹ ہاؤس کا جو حکمران ہے، یہ وائٹ ہاؤس کا جو حکمران ہے وہ اس نبی سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس روز سے مجھ کو برابر یہ یقین رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک دن غالب ہوں گے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے خود مجھ کو اسلام کی توفیق دے دی۔ امام زہری محمد بن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہرکل نے روم کے سرداروں کو بلوا بھیجا اور ان کو ایک محل میں جمع کیا، دروازے بند کروا دیے۔ کہنے لگا روم کے لوگوں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہو اور تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر یہ چاہتے ہو تو اللہ کی قسم مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ۔ یہ سنتے ہی وہ گدھوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹکرے مارنے لگے، اور دیکھا دروازے بند کروائے تھے۔ تو آخر ہرکل نے پھر ان کو بلایا، کہنے لگا میں نے تمہارے دین کی تمہیں آزمایا ہے
تم سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، اب میں خوش ہوں کہ جو میں چاہتا تھا، یعنی تم نصرانیت پر مضبوط ہو، تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لے، سنتے ہی سب سرداروں نے اسے سجدہ کر کے راضی ہو۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، عیسائی بادشاہ، چونکہ بادشاہ اس وقت بڑے عالم ہوتے تھے، علم والے، اس نے کہا بھی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت بھی قائم رہے اور تم خوش و خرم رہو اور خوشحال رہو، کہتے ہیں جی ہم رہنا چاہتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے نہیں ہیں، وہ بھی ذلیل و رسوا ہے، چونکہ کلمہ زبان تک ہی ہے، ادھر سے اوپر ہی ہے، نیچے کلمہ آنے نہیں دیتے ہم۔ نیچے کلمہ آ گیا، دنیا کا بھی سکون اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے دامن میں آ گئی۔ یہ عیسائیوں نے اقرار کیا، یہ ہماری فخر سے گردن بلند ہوتی ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کی تعلیمات کو کافروں نے مانا ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو زبان تک مانا، عمل میں نہیں لائے۔ اور پھر آگے بادشاہوں کی ایک بات ذکر کر دی، بادشاہ کرسی کی پرواہ کرتے ہیں، کبھی ان کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ اس نے سمجھ لیا ساری باتیں، یہ ججمنٹ آپ اور میں نہیں کر سکتے، جیسے اس نے ایک نبی کی ججمنٹ کی، سوال کیے کیسا خاندان، اس کے آگے پیچھے نبی، یہ ساری باتیں آپ اور ہمارے عقل علم میں اتنی باتیں نہیں جو اس نے ججمنٹ کی۔ جب ججمنٹ کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچا کہ یہ نبی سچا ہے، تو اپنی عوام کو اکسایا، عوام نہیں مانی، تو اس نے بادشاہت کی خاطر اسلام بھی چھوڑ دیا، کلمہ بھی چھوڑ دیا، کرسی نہیں جانے دی، کرسی کی پرواہ کی، ہر چیز چھوڑ دی۔ تو یہ بادشاہ ہمارے بھی، ان کو 1000 بندہ قتل کرنا پڑے تو وہ 1 سیکنڈ میں کہتے ہیں قتل کر دو، لیکن ہماری کرسی نہ جائے۔ آپ نے یہ اسلام آباد میں جامع حفصہ تھا، اور اس پر کیا ہوا، جس نے بھی کیا، اور ایسے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھی 1000 بندہ نہیں 1,00,000 بندہ مر جائے۔ یہ الیکشن اب آئے دن کہتے ہیں جی فلانا جگہ ضمنی الیکشن کروا لو، آپ کو اندازہ ہوگا جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، ضمنی الیکشن ایک حلقے کے الیکشن پر کتنا خرچہ آتا ہے، کروڑوں روپیہ، پتہ نہیں اس سے بھی کتنا زیادہ خرچ آتا ہے۔ اگر وہ بجٹ غریبوں پر تقسیم کیا جائے، وہ صرف کہ اس کو ہرا کر میں آ جاؤں، اس کو ہرا کر میں آ جاؤں، یہ حکمرانوں کے کام ہے، اور اس میں ہمارا عمل دخل بہت زیادہ ہے کہ ہمارے عملوں کے اندر خامی ہے۔ ہم ان کو تو برا کہہ رہے ہیں، اپنے اندر ہمارے اندر بڑی خامی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے آمین۔